علیکم صاحبان ذوق کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے ایک بندر کے بارے میں، جس میں ایک بندر ہے، اس کو میوہ بہت پسند ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ برنی میں اوپر الماری میں خشک میوہ رکھا ہوا ہے، تو وہ جاتا ہے اور برنی اٹھاتا ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور لالچ کے مارے پوری مٹھی بھر کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بنی کا منہ چھوٹا ہے اور اس کی مٹھی باہر نہیں نکل پاتی۔ تو اتنی دیر میں اس کا مالک آ جاتا ہے اور وہ بندر کو سمجھاتا ہے کہ تھوڑا سا میوہ چھوڑ دو تو تھوڑا سا ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن بندر بات نہیں سنتا۔ تو بندر کو آخر میں اپنی مٹھی کھول کے سارا میوہ چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں بندر مت بنو، اتنا کیوں لے رہے ہو، چاکلیٹ ساری آج ہی ختم کر دینی ہے، پورا ڈبہ آج ہی کھا لینا ہے، اگر حصہ دیا تھا تو تھوڑا سا بعد کے لیے بچا لیتے۔ ہم ان کو تو ڈانٹتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سب سے بڑے بندر تو ہم خود ہی ہیں۔ بچے کو کچھ سکھانے بیٹھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سارا کا سارا اپنا سبق جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ یاد ہو جائے۔ پرفیکشن سے یاد آیا، میری ایک دوست ہے ڈاکٹر کنول، وہ ہمیشہ کہتی ہیں پرفیکشن میں نہ پڑھو، پرفیکشن میں پڑھو گے تو کام نہیں ہو پائے گا۔ میری سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ اگر پرفیکشن میں پڑھے تو جو کام شروع کیا ہے اس کا کام تمام ہو جائے گا، اور یہ بات میں نے پلو سے باندھ لی۔ انسان صرف بہتر سے بہترین کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن پرفیکشن تک پہنچنا یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو خالق کی شان ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اردو شاعری کی طرف، کیونکہ اردو میں کر رہے ہیں تو اس زبان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں: لکھنا، پڑھنا، سننا، بولنا۔ اور جب آپ کسی زبان پہ بہت اچھی طرح عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس زبان میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہوتی ہیں، اکٹھی تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم اپنے بچے کو کچھ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو فٹافٹ عالم فاضل بن جانا چاہیے، اور اگر اس نے شاعری کے 4 لیسنز پڑھ لیے ہیں تو اب وہ نہ صرف اقبال کو فر پڑھنا شروع کر دے بلکہ اس کی خودی کے اسرار و رموز کے اوپر ایک نہایت فصیح و بلیغ تقریر بھی کر سکے۔ تو پھر بندر کون ہوا، وہ یا آپ؟ جو چیز ہم نے اتنے عرصے میں سیکھی اور سمجھی اور مرقع اردو پڑھی اور پھر بھی ہمیں آدھی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بچہ اتنی جلدی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے۔ تو آپ ایک وقت میں ایک چیز کریں، تلفظ یا یاد کرانا یا لکھنا یا پڑھانا یا سنانا، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ کسی جگہ تک پہنچتا ہے۔ اگر میرا بیٹا میرے پاس آئے اور کہے اماں آپ صاحبان ذوق کی کون سی قسط ریکارڈ کر رہی ہیں، اور میں سوچوں بچوں اگر ڈھنگ سے اردو نہیں بولی تو میں بھی دیکھتی ہوں اردو کیسے بولتے ہو، اور میں کہوں بیٹا صاحبان ذوق کی کون سی قسط بولو، تو اس نے آگے سے کہنا ہے اماں which episode are you recording؟ کر دیا نا میں نے بچے کو اردو سے متنفر۔ وہ مڑ کے کبھی اردو میں بات نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو اس کو کہوں گی ذوق بولو بیٹا، آلو قیمہ نہیں پکا، آلو قیمہ بولو۔ بچے کو سکھائیں لیکن اتنا مت سکھائیں کہ اس کو سفوکیشن ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ چلیں گے تو سب کچھ آئے گا، تلفظ بھی آئے گا، ڈھنگ بھی آئے گا، بات کرنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ لیکن یہ تو ہمارے بڑے شاعر داغ دہلوی نے بھی کہہ دیا تھا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ آپ جب اردو شاعری سکھانا شروع کریں تو ہاتھ ہولا رکھیں اور دور کی سوچیں۔ جب ایسا کریں گے تو امید ہے کہ راوی چین ہی چین لکھے گا۔ السلام علیکم صاحبان ذوق کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ بچپن میں ایک مکھی آ گئی،